وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور مزید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے رفع الیدین کے سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، رفع الیدین ثابت ہے اور ثابت نہیں بھی ہے، اس لیے آخری عمل دکھاؤ۔ تو آئیے ہم آخری تو کیا بتائیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ کیے اور فرمایا، لوگوں توجہ سے سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ سنیے الفاظ، بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال، اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي كان يصلي ويأمر بها، فقام مستقبل القبلة ورفع يديه حتى حاذا بهما منكبيه وكبر، ثم غض بصره ثم رفع يديه حتى حاذا بهما منكبيه ثم كبر ثم ركع، وكذلك حين رفع قال للقوم، هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بنا۔ احناف، آپ جانتے ہیں کہ آپ جس سے بات کیے ہوں گے وہ حنفیت سے تعلق رکھتے ہوں گے، اس لیے علامہ ذیلعی الحنفی کی کتاب ہے نصب الرایہ، یاد رکھیے گا آپ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 ہے۔ مسند الفاروق عماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 اور 166۔ شرح سنن الترمذی لابن سید الناس، شرح سنن الترمذی لابن سید الناس، حوالہ یاد رکھے گا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں اپنے چہرے میری طرف کرو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں، جو آپ پڑھتے تھے اور جس کا حکم دیتے تھے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، جس طرح سے آپ پڑھتے تھے اور جس کا حکم بھی دیتے تھے۔ تو آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے کندھوں تک رفع الیدین کیا اور اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے اپنی نظر جھکا لی، پھر آپ نے رفع الیدین کیا حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے تکبیر کہی پھر رکوع کیا اور اسی طرح رفع الیدین کیا جب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز کے بعد لوگوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح نماز پڑھاتے تھے۔ یاد رہے گا، یہ کس کا عمل ہے؟ فاروق اعظم کا عمل ہے، اور وہ کس کی اقتدا کر رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو بیان کر رہے ہیں۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ اپنے رشتہ دار کو صرف کہہ دیجئے کہ چیک کر لیں، حدیث کی کتابیں نہ چیک کریں، کم سے کم نصب الرایہ للزیلعی کو چیک کر لیں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ آخری نماز رفع الیدین والی تھی یا نہیں تھی۔